پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں لندن سے عبد المجید۔ پاکستان اس وقت جو ہے سیاسی اور معاشی صورت حال سے جو گزر رہا ہے، اور پاکستان میں لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کرنے سے بہت زیادہ اوورسیز جو ہے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ون ہومز کے چیئرمین جو ہیں ذیشان شاہ صاحب۔ ذیشان صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت یہاں کے پاکستانی اوورسیز انویسٹر جو ہے وہ پیسے لگانے سے ڈر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کتنی سیف ہے؟ اور آپ بھی یہاں پہ جو ہے آپ کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں یہاں پہ ریل اسٹیٹ کے، وہ آپ وہاں پہ لانچ کر رہے ہیں اور وہ بڑے سکسیس جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، پاکستان میں اگر آپ نے کہیں بھی انویسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں اوور آل بات کروں کسی بھی سیکٹر میں، وہ بزنس میں ہو، مینوفیکچرنگ میں ہو، آئی ٹی میں ہو، کوئی ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر ہو، مائننگ ہو، کسی بھی سیکٹر میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اینڈ وہ پاکستان میں کریے کہیں بھی، یو ہیو ٹو ٹیک اے لانگ ٹرم ویو، ٹھیک ہے، لانگ ٹرم ویو لینا ہوتا ہے۔ تو اب لانگ ٹرم ویو میں نے لینا تو لیٹ می لک ایٹ دا لاسٹ 20 ایئرز آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ پچھلے 20 سال کے اندر پاکستان نے کہیں ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ نمبر 1 یا ٹاپ 5 میں رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ لوگوں موونگ پیپل آؤٹ آف پاورٹی۔ اوور 30 ملین پاکستانیز مووڈ آؤٹ آف پاورٹی اور انٹو دا مڈل کلاس۔ لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا، 30 ملین بندہ پاورٹی سے، بلو دا پاورٹی لائن سے مڈل کلاس میں آیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا جو اربنائزیشن ریٹ ہے، جو لوگ ٹاؤنز اینڈ ولیجز سے، دیہاتوں سے شہر میں موو کر رہے ہیں، وہ ہائیسٹ ہے ان ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پچھلے 20 سال میں 3 دفعہ پوری دنیا کی نمبر 1 پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو آپ بھول نہیں سکتے۔ اگر آپ پاکستان کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، جی ڈی پی پر کیپٹا دیکھ لیں، آپ 20 سال پہلے آج دیکھ لیں، اٹس ایسٹرونومیکل دا گروتھ کہ انکم پر کیپٹا پاکستان کی۔ اگر آپ جی ڈی پی دیکھیں، اگر آپ ایکسپورٹس دیکھیں، ہر چیز ایک لانگ ٹرم ٹریجیکٹری جو ہے پاکستان کی، آپ وہ دیکھیں تو اٹ از آل گرین، اٹ از آل ویری ویری پازیٹیو۔ یہ ایک شارٹ ٹرم بلپ ہے جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں، which is fueled by a unique global situation of high prices in fossil fuels and اس کے ساتھ ایک very strong dollar۔ اور صرف پاکستان نہیں، اس کے اندر کوئی 20 ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جو similarly افیکٹ ہیں، جن کو مطلب ایک ڈالر کی محتاجی ہے، جو ڈالر میں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے فیول پرائسز مطلب کہ ایک لو سے $25 پر بیرل سے اوور 100 کراس کر گئے تھے، 4-5x 400-500% وہ انکریز ہو گئے۔ آپ نے وہ امپورٹ کرنے ہیں تو اٹ کریٹڈ اے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، بٹ الحمدللہ اس سے بھی نکل گیا۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو لانگ ٹرم سولوشنز ہیں اس کے، جو مین ہمارا پاکستان کے جو مین امپورٹ ہے وہ فاسل فیولز ہی ہیں، جو آئل اینڈ گیس ہے، اس کے اندر جو ہے اب ہم نے الحمدللہ آپ نے دیکھا 2300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جو ہے تھر کول پہ کھلا۔ ناؤ دیٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ اینی مور آن امپورٹڈ فیول، وہیں لوکل کول استعمال ہوگا، وہیں کے وہیں انرجی بنی، لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ رینیوبلس پہ کام ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے تاکہ وہ محتاجی جو ہے آن فورن فاسل فیولز اور ڈالر ڈینومینیٹڈ امپورٹس وہ ختم ہو۔ ابھی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 سے 4 مہینے کے اندر میں نے 2 اسٹارٹ اپس دیکھے ہیں، پاکستانی آئی ٹی کمپنیز، جنہوں نے دنیا کے لیڈنگ وینچر کیپٹلسٹ سے، امریکن فرم سے اور برٹش فرم سے اور مڈل ایسٹرن فرم سے اوور $50 ملین ریز کیے ہیں۔ اب یہ لوگ ایکسپرٹ انویسٹرز ہیں، کیوں پاکستانی 2 کمپنیوں میں کیوں وہ $50 ملین کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ اگر یہ بحران ہے آج کل، یہ مسئلہ ہے، بیکاز دے آر انٹیلیجنٹ انویسٹرز اور وہ لانگ ٹرم ویو لیتے ہیں۔ آپ بھی اگر پاکستان میں کسی بھی انڈسٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ میں کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں کر رہے ہیں، کسی بزنس میں کر رہے ہیں، یو ناٹ آپ 6 مہینے کے لیے تو انویسٹ نہیں کر رہے، یو ٹیک اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ویو، تو کم از کم بھی آپ ہورائزن جو دیکھیں، زوم آؤٹ کر کے 5 سے 10 سال اور 20 سال کا دیکھیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو پاکستان ول اونلی ون۔ The future is for emerging markets۔ emerging markets کے اندر پاکستان جو ہے ٹاپ 3 ہے in terms of size of population، and انشاءاللہ جو بھی پاکستان میں انویسٹ کرے گا with a medium to long term view will only win، وہ کسی بھی سیکٹر میں انویسٹ کرے انشاءاللہ۔ جی بالکل، ذیشان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو یہ معاشی صورتحال ہے اور یہ عارضی ہے، اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کو شارٹ ٹرمز کی انویسٹمنٹ نہیں بلکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں ایک بہتر پاکستان سامنے آئے گا اور یہ ساری جو مشکلات ہیں وہ آنے والے دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔